بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ لیکن پیارے دوستو، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا واحد جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کے ساتھ غار میں آخر کتے کو کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ آج آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر آئے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ثابت ہوا کہ گھر میں داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کتا گھر میں پلا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام میں صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا مویشیوں کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ دوستوں، کتے کی پیدائش کے متعلق یہ بھی جان لیجئے کہ مذاہب کی قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاست کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا تھا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے، جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستوں، کتے کی تخلیق سے متعلق دوسری روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ پیارے دوستوں، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک شامل ہے، اور کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستوں، غیر مسلم اقوام خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر اجر آپ روزانہ گنوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں قلم بن مورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نیک اور عادل شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلن بن مورہ کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ طبی ماہرین کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا وباؤں کا باعث ہے۔ خطرناک جراثیم اور وبائیں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے
1400 سال قبل جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم انسانوں میں داخل ہوتے ہیں، جو وبا پھیلنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر اسلام کے اصول پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں تو ہم بے شمار خطرات سے محفوظ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسلام میں ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں برتن کو 8ویں بار دھونے سے پاک صاف ہوتا ہے۔ آج سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی ہے کہ کتے میں بے شمار قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ برتن کو بار بار دھونے سے ہی اس سے جراثیم ختم ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کو سب کچھ پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے کہ جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا تھا، اس نے خوردبین کے ذریعے تحقیق کی کتے کے لعاب میں جو جراثیم ہوتے ہیں جو مٹی کے سوا کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مٹی میں جراثیم کو ختم کرنے کی طاقت بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کتے کی جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے مٹی بہت ہی اچھی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی بیٹی نے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب کتے نے اس برتن سے پانی کو ختم کیا تو اس میں بے شمار جراثیم موجود تھے۔ انہوں نے اس برتن کو بہت بار پانی سے صاف کیا، لیکن ہر بار اس برتن میں جراثیم نظر آتے تھے۔ انہوں نے پھر اس برتن کو مٹی سے مل کر دھونے کے بعد پھر دیکھا تو اس برتن سے جراثیم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ برتن بھی صاف اور شفاف نظر آنے لگا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال قبل جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتوں، بلیوں اور دوسرے نجس جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اس کا نام اطاعت ہے، اور اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔